نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد میرے اسلامی بہنوں اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کعبہ سے التجا ہے کہ وہ اس مقدس مہینے اور مقدس دن کے صدقے سے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، کل بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، اور جنہیں دی ہے انہیں ماں باپ کا مطیع و فرما بردار کرے، اور سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 4 باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 ترجمہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 14 اور 15۔ نمبر 2 چاند رات کی فضیلت۔ نمبر 3 چند احادیث مبارکہ۔ نمبر 4 چاند کی تاریخ۔ ترجمہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 14۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین پر سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان سری اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی کا غم کرنا۔ اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوں گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کر لے، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ترجمہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 15۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو کر گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ دیا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، اور نہ کافروں سے
دبے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی فضیلت۔ ایک ایسی رات جو انعام ملنے کی رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں میرے مولا اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی۔ جی ہاں، سب کی بخشش۔ مزدوری ملنے کی رات کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، یہ عید الفطر کی رات ہے۔ اس کو ہم عام طور پر چاند رات کہتے ہیں۔ یہ مغفرت کی رات ہے، مگر بدقسمتی سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا رمضان نماز پڑھتے ہیں، روحانیت حاصل کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ رات عموماً خرافات میں گزارتے ہیں، ایسے مقامات میں جاتے ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے اور گناہوں کا انداز ہوتا ہے۔ یہ رات تو دعائیں کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ہے کہ میرے مولا ہم یہ مہینہ ایسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بخشش فرما دے۔ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ 2 راتیں ایسی ہیں جو ان راتوں میں عبادت کرے، ان راتوں میں قیام کرے، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے گا۔ وہ 2 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور دوسری بقرہ عید سے پہلے جو رات آتی ہے، یعنی دونوں عید سے پہلے کی جو راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ اس بار آپ نے یہ رات ضائع نہیں کرنی، شاپنگ پہلے کر لینی چاہیے، ضروری ہے چاند رات کو ہی شاپنگ کرنی ہے۔ آپ جائیں اور وہاں کی غفلتوں میں شامل ہو جائیں، بڑا بے پردگی والا اور گناہوں والا ماحول ہوتا ہے، اور عید کے دن گناہوں میں نہیں خوشی ضرور منائیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ خوشی میں رب کو ناراض کر لیں؟ خوشی تو رب نے دی ہے نا۔ آج ایک فارمولہ یاد کر لیں، ہم نے خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور خوشی دینے والا مولا بھی راضی۔ ذرا سوچیں وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہی ہوں، میری فیملی بھی خوش ہے، مگر جس نے خوشی دی، جس نے نعمت دی ہے وہ رب مجھ سے ناراض ہو جائے، ایسی خوشی نہیں منانی۔ اس بار عید میں ضرور خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، مسلمانوں سے ملیں، کھانا کھلائیں اور کھائیں، اس میں حرج نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں، پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے ہماری خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، جہنم سے نکلوانے والی صورت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک ایسی سورۃ الملک ہے جس نے ایک آدمی کی سفارش کی اور اسے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروایا۔ سلسلہ مستدرک الحاکم۔ حدیث نمبر 3838۔ حدیث نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ سلسلہ ترمذی۔ حدیث نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ سلسلہ جامعہ ترمذی۔ حدیث نمبر 2402۔ حدیث نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو کہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ سلسلہ مشکات المصابیح۔ حدیث نمبر 2321۔ حدیث نمبر 5، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ سلسلہ جامعہ ترمذی۔ حدیث نمبر 2618۔ حدیث نمبر 6، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں رات کو ایمان کے ساتھ اور ثواب چاہنے کے لیے قیام اللیل کیا، یعنی نماز تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سلسلہ سنن نسائی۔ حدیث نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتا ہے، لبیک عبدی، مانگ تجھے کیا عطا کیا جائے۔ حدیث نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک گمان کرنا عبادت میں داخل ہے۔ سلسلہ سنن ابی داؤد۔ حدیث نمبر 9، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا بھی رزق روک دیا جائے گا۔ سلسلہ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 1433۔ حدیث نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے جنت میں داخل ہوگا۔ سلسلہ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 6809۔ حدیث نمبر 11،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ سلسلہ الترغیب حدیث نمبر 12۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگہ رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا یا جب تک بے وضو نہیں ہو جاتا۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 649۔ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 29 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے۔ انگریزی تاریخ 9 اپریل 2024 ہے۔ دیسی تاریخ 27 چیت اور منگل کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔